الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قربانی کے اعتبار سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس سے پہلے قربانی کی تاریخ اور اس کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور یہ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو اس کا قرب ہمیں کیسے حاصل ہوگا، اس کی طرف نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات اور رہنمائیاں ارشاد فرمائیں، اور مختلف دوروں میں، زمانوں میں مختلف چیزیں پیش کی۔ یہ جو کچھ بھی پیش کیا ہے، یہ سارا کا سارا اسی لیے ہے کہ ہم ہر زمانہ، ہر دور اللہ کے قرب، اس کی محبت میں گزار سکیں۔ شریعت اسلام نے اسی لیے مختلف اوقات میں نمازوں کا حکم دیا، مختلف اعمال کو مختلف دنوں میں رکھا، اور صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک کوئی نہ کوئی عبادت ایسی رکھی کہ انسان غافل نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس لیے اب یہ جو قربانی ہے، قربانی کا عمل اس لیے ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ قربانی کے اس عمل کے ذریعے سے انسان اللہ کا تعارف پیش کرے، اللہ کا نام لے، اللہ کے نام کی عظمت کو، شان کو بیان کرے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تو اللہ کا کائنات میں تعارف کرانا، اس کی شان کو بیان کرنا، اس کے نام پر قربانی دینا۔ اب چونکہ یہ مالی عبادات میں سے ہے، اور قرآن حکیم نے جو ہم مالی عبادات کرتے ہیں اس میں جو ہمیں توجہ دلائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کے ہاں انسان اگر نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیز کو، اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جب وہ محبوب چیز کو خرچ کرے گا تو اس پر اسے اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اس لیے قربانی جو جانور پیش کیے وہ سب پالتو ہیں۔ جنگل کا کوئی جانور لے کر مال مفت دل بے رحم اگر وہ قربانی کر دیتا ہے، اس کے دل پر تاثیر کیا پیدا ہوگی؟ پالتو جانوروں کو جنہیں انسان بڑا کرتا ہے، جنہیں جوان کرتا ہے، ان کی قربانی کا حکم دیا کہ پالتو جانور قربان کرے، انہیں پال کر بڑا کر کے قربان کرے۔ اس لیے چھوٹے جانور کی قربانی نہیں لگتی، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے،
اس کے دانت دودھ والے گر نہ جائیں، اس کے اصلی دانت پیدا نہ ہو جائیں، اس کی قربانی نہیں ہے، وہ جوان ہو جائے۔ اب کہا اونٹ کی قربانی کرو، گائے اور بیل ہے اس کی قربانی کرو، بکرا ہے، دمبا ہے اس کی قربانی کرو۔ اور یہ بکرا اور دمبا جب 1 سال کے ہو جائیں تو اس کے بعد یہ جوان ہوتے ہیں۔ یہ گائے بیل وغیرہ جب یہ 2 سال کے ہو جائیں تو پھر جوان شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اونٹ جب 5 سال کا ہو جائے تو پھر جوان شمار ہوتا ہے۔ کہا جوان کی قربانی کرنی ہے، بچے کی قربانی نہیں لگے گی۔ دمبے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ دمبا اگر وہ موٹا تازہ ہے، تکڑا ہے، اور سال بھر کے دمبوں میں اگر اسے کھڑا کیا جائے اور وہ چھوٹا نہ لگے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اور قربانی نہ مل رہی ہے، یعنی اور کوئی چیز میسر نہیں اس وقت میں، اور اس نے قربانی کرنی ہے، وقت اس کا گزر رہا ہے قربانی کا، اس وقت اسے حکم دیا کہ چل 6 ماہ کا موٹا تازہ تکڑا دمبا بھی کر سکتے ہو۔ بکرے اور دمبے میں جو لوگ پالتے ہیں ان کے بڑھنے میں فرق ہوتا ہے، دمبا جلدی بڑھے گا، بکری وہ دیر سے بڑھیں گے۔ پھر علاقوں کا فرق ہوتا ہے، کسی علاقے میں وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، کسی میں دیر سے بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا ہے، گرمی کے علاقوں میں انسان بچے جلدی بالغ ہو جائیں گے، سردی کے علاقوں میں ذرا دیر سے بالغ ہوں گے۔ تو یہ حکم دیا اور پھر فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جب یہ قربانی کر رہے ہو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا جناب محبوب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم قربانی کرو، جانور لینے لگو تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لو، وہ جانور اس کی آنکھیں چیک کرو، اس کے کان دیکھو، اس کا چلنا پھرنا دیکھو۔ جب اچھے طریقے سے دیکھ لو تو پھر اس کی خریداری کرو، پھر اس جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔ اب اسے دیکھ بھال کر لینا اور صحیح طریقے سے چیک کر کے لینا، اس کا حکم دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو جانور وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی 1 آنکھ یا 2 آنکھیں نہیں ہیں، وہ اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا جائے گا۔ جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں ہوگا۔ جو جانور وہ 4 قدم زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، لنگڑا کر چلے، 1 قدم اس کا زمین پر پورا نہ پڑتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، وہ اللہ کے راستے میں نہ قربان کیا جائے۔ اتنا کمزور ہے جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، جو کھڑا نہیں ہو سکتا، جو چل نہیں سکتا، گر جاتا ہے، ایسے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کیا جائے، منع کر دیا کہ اچھا جانور لو۔ اسی لیے فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو اچھا تکڑا کیا کرو، ان پر محنت کیا کرو، فإنہا علی الصراط مطایاکم، وہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری بنے گی۔ اور افضل یہ ہے کہ وہ اکیلا خود اپنا جانور کرے اللہ کے راستے میں۔ لیکن دین اسلام نے جہاں حج میں ہدی کے احکامات بیان فرمائے، وہاں پر اللہ کے نبی نے 7 کو بڑے جانوروں میں شامل ہونے کی اجازت مرامت فرما دی۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ یہ 7 لوگ ایک جانور میں جمع ہو کر دنیا میں ایک جانور ذبح کرتے ہیں۔ میدان محشر میں ان 7 کو اللہ جل جلالہ ایک ایک جانور عطا کرے گا، سواری کرنے کے لیے اپنا جانور ہوگا۔ یہ نہیں کہ 7 ایک میں شریک ہو جائیں گے، دنیا میں اس کی شراکت رکھی، لیکن وہاں اس کا اجر ایک پورے جانور کا رکھا ہے جو اللہ کے راستے میں یہ قربانی کے عمل کو زندہ کرتا ہے، قربانی کے عمل کو قائم کرتا ہے۔ تو پالتو جانوروں کو پالنا، انہیں بڑا کرنا، ان کے اندر خوبی پیدا کرنا، کمال پیدا کرنا، انہیں قربان ہونے کے لیے تیار کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت بن گئیں۔ اگرچہ یہ اپنے نفع کے لیے کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اسے بیچ کر پیسے لے گا، لیکن جب اس کی نیت یہ ہوگی اللہ اس کو بھی اجر اور انعام عطا فرمائے، مسلمانوں کو سہولت عطا کر۔
ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید قربان پر جانوروں کا پورا ریوڑ منگا رہے ہیں۔ خود نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جو جانور کی قربانی نہیں کر سکتا تھا اللہ کے نبی اس کے لیے انتظام فرماتے تھے۔ اور آپ کا جذبہ رحمت و محبت وہ اتنا بڑا کہ اللہ کے حبیب نے اپنی ساری امت کی طرف سے قربانی کر دی کہ اللہ قیامت کی صبح تک میرے جو لوگ آئیں گے، امتی آئیں گے، ان میں سے جو قربانی نہیں کر سکے گا، میں آج محمد الرسول اللہ ان سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ اس قربانی کا انعام و اجر ان تمام لوگوں میں تقسیم کرے گا قیامت کے دن جن کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں تھی، انہیں قیامت کے دن وہاں سے ثواب عطا کیا جائے۔ تو میرے دوستو، یہ قربانی کا عمل کیا اب وہ جانور منگاتے ہیں، جو خرید سکتا ہے وہ خرید رہا ہے، جو نہیں خرید سکتا اسے مفت دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں قربانی کرو۔ یہ قربانی کا عمل ہے، اللہ کے قرب کا عمل ہے، اس کی محبت کا عمل ہے، اللہ کی مخلوق کی خیرخواہی کا عمل ہے۔ یہ ایام الحج ہیں، یہ ایام تشریق ہیں، یہ ایام قربانی ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کی عظمت کو ہر اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ قربانی کا عمل ہمارے لیے قائم فرمایا اور فرمایا جب تو قربانی کرنے لگے اپنی نیت کو درست کر۔ نیت کا درست کرنا قربانی کے عمل میں بہت ضروری ہے۔ معاذ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، یہ نہیں کہ پڑوسیوں کے بچے تو گوشت کھائیں، میرے بچوں کے منہ میں گوشت کا نوالا نہ جائے۔ یہ بات تم پورے سال کرو، لیکن قربانی اس لیے نہیں ہے کہ تیرے بچے کے منہ میں گوشت جائے۔ نیت خراب کر دی، گوشت تو ویسے ہی مل جانا تھا، لیکن قربانی کے نتیجے میں جو انعام ملنا تھا وہ انعام ضائع کر دیا، اور صرف اپنا نہیں، اپنے ساتھ 6 بندوں کو بھی برباد کر دیا جو اس اجتماعی قربانی میں تیرے ساتھ شامل تھے۔ تو اجتماعی قربانی میں اپنی نیتوں کو اور زیادہ اچھا رکھنا ہے تاکہ میری وجہ سے دوسرے کی قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ فخر نہیں ہے، یہ دکھلاوا نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اس کی رضا ہے۔ دنیا میں اس کا بدلہ نہیں لینا۔ اللہ نے گوشت دے دیا، پہلی امتیں قربانی کرتی تھیں، گوشت کھا نہیں سکتی تھی، آ کر ان کے گوشت کو کھا جاتی، وہ گوشت ختم ہو جاتا، قربانی قبول ہوتی۔ اس امت پر اللہ نے رحم کیا، کہا گوشت کھا لو، وَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھا لو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو ضرورت مند ہے لیکن تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اسے بھی کھلاؤ، جو تمہارے تک پہنچایا ہے اسے بھی کھلا دو، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو محتاج ہے ضرورت مند ہے اس کو بھی اس گوشت میں سے کھلا دو۔ کلوا منہا، کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے، میسر آ گئی تمہیں، لیکن اپنی نیت کو خراب کر کے گوشت تو کھا لے گا، ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اور اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جانا، اتنے بڑے اجر سے محروم ہو جانا، اتنے بڑے انعام سے محروم ہو جانا کہ اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، مغفرت کا اعلان پہلے کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا انعام، اس سے محرومی بعض اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے، نیتوں کو درست کرنا چاہیے، اور اس نیت کی بنیاد پر ہی اس کو اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے۔ اور دوسری چیز، جب ہم اس قربانی کے عمل کو شاعر دین سمجھ کر آگے بڑھا رہے ہیں، اب حکم دیا، اب کیا کرے؟ توجہ کرے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے۔ میں سب سے کٹ کر، یکسو ہو کر، حنیف ہو کر اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ میں نے شرک کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہم منک ولک، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیری ہی ذات کے لیے ہے۔ اللہم تقبل منا، اے اللہ اس کو میری طرف سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دے۔ اور کیسی قبولیت ملے؟
کما تقبلتا، جیسے تو نے اس سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا، جیسے تو نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کو قبول کیا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام لے کر اس کی گردن پر چھری پھیرے۔ جب چھری کو پکڑ رہا ہے، یا تو اس نے اجازت دے دی کہ آپ میری طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب چھری پکڑ لی، جیسے یہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں بھی چھری پکڑنا چاہتا ہوں، بھائی کسائی کے ہاتھ کے ساتھ تو بھی ہاتھ رکھ لے۔ اب جب اس نے چھری پر ہاتھ رکھ لیا ہے، اس وقت اس کے لیے لازم ہے یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، یہ نہ کہے کہ اس نے پڑھ لیا ہے، اس نے ہاتھ رکھا تھا تو پڑھ لیا، جب تو نے ہاتھ رکھا ہے تو اپنی طرف سے اللہ کا نام لے، ورنہ قربانی برباد ہو جائے گی، ذبح تو ہو جائے گی، گوشت تو حلال ہو جائے گا، لیکن اس پر جو انعام اور اجر ملنا ہے وہ انعام اور اجر ضائع ہو جائے گا۔ جتنے لوگ ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ سارے اس وقت اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور یہ نہیں کہ چھری پر بسم اللہ اللہ اکبر لکھ دیا تو بس ٹھیک ہے ہو گیا، وہ قربانی نہیں ہو اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی حضور میں یہ دعا مانگ کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر، شعار دین سمجھ کر ابھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے عمل کو زندہ کر۔ تو چھری پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ کا نام زبان سے بولنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس کی نام کی عظمت کو انسانی قلوب میں داخل کر دینا، زبانوں پر اظہار لے آنا، ان دنوں میں مسلمان کی ذمہ داری لگا دی۔ اسی لیے تو ایام تشریق میں اسے یہ حکم دیا کہ 9 ذی الحجہ آئے، 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تو نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ اونچی آواز سے مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، اور ایک مرتبہ آہستہ آواز سے عورتوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ مسنون ہے کہ 3 دفعہ پڑھا جائے۔ اس لیے جب یہ واجب رکھا، لازمی اور ضروری رکھا، فرض درجے کی چیز بنا دیا، تو اس کا اہتمام و التزام کہ ان دنوں میں اللہ کی عظمت کو اس انداز سے قائم کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے قربانی کے اس عمل کو انسانی سوسائٹی میں رواج دینا ہے۔ ہمارے ہاں ان دنوں میں یہ وسوسہ پھیلایا جاتا ہے، اور جی اتنی قربانی کرنے کا کیا فائدہ، اتنا ڈھیروں گوشت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، کتنا کہ لوگ کھا سکتے ہیں، اتنے چمڑے ہو جائیں گے ان کو کون سنبھالے گا، اتنا فلاں ہوگا کیسے ہوگا۔ اس سے بہتر نہیں کہ ہم کسی غریب بچی کا جہیز بنا دیں، ہم کسی بیوہ کی گھر کی ضرورت پوری کر دیں، ہم جو ہے کسی نوجوان کو کاروبار لگا دیں۔ بڑی اچھی اچھی باتیں اس طرح کی جن میں اپیل آپ کو نظر آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میرے دوستو، یہ قربانی کے دن ہے، آپ کے پاس پورا سال ہے بچیوں کے جہیز کے لیے، آپ کے پاس پورا سال ہے نوجوانوں کو کاروبار کھڑا کر کے دینے کے لیے، آپ کے پاس پورا سال ہے دیگر نیکی کے باقی کاموں کو اختیار کرنے کے لیے۔ یہ ایام قربانی آ گئے، ان دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ان 3 دنوں میں قربانی کا عمل ہے، یہی قبول ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اپنی قربانی کو چھوڑ کر کروڑوں روپے بھی دے دیتا ہے، اسے انعام نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے بے وقت کام کر دیا ہے۔ جیسے جمعے کے دن میں آپ کوئی اور کام کر رہے ہو، نماز کھڑی ہو آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نماز کھڑی ہو تو نماز اس وقت کی نیکی ہے، جمعے کے ٹائم میں جمعہ پڑھنا نیکی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نابینا وہ گڑھے میں گر رہا ہے، حکم ہے نماز توڑ دے، بھاگ کر اسے بچائے، اب اس کی نیکی اس وقت میں انسانی جان کی حفاظت ہے۔ تو میرے دوستو، نیکی کا دور، نیکی کا زمانہ، نیکی کا ماحول، اس کی ضرورتیں دین اسلام نے شروع سے ڈیفائن کر دی۔ کسی جگہ بھی کوئی جھول نہیں رکھا، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رکھی۔ جب اللہ کے نبی قربانی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب نے حج کے موقع پر جب قربانی کی، آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کی، 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے نبی نے دی، 63 اونٹ اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، باقی صحابہ کو حکم دیا کہ یہ تم میری طرف سے ان اونٹوں پر چھری پھیر دو۔ تو میرے دوستو، جس سے اللہ نے وسعت دی ہے وہ زیادہ قربانیاں بھی دے سکتا ہے۔ تو دین، اس کے تقاضے، اس کی ضرورتیں، اس کے احکامات، یہ خواہشات پر نہیں چلتے۔ اللہ کے حکم کو زندہ کرنا یہ دین ہے، اس کے حکم کو قائم کرنا یہ دین ہے۔ ہم اس میں اپنی رائے شامل کر لیں پھر وہ دین نہیں رہے گا، میری اور آپ کی رائے بن جائے گی۔ جب ہماری رائے بن گئی، دین نہیں رہا، پھر اس پر انعام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے قربانی کے عمل کو محبت کے ساتھ قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو عزت دینا
اس کا احترام پیدا کرنا، اسے شاعر دین کے طور پر پیش کرنا، یہ مستقل مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ اس کا تمام التزام کرے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔